اللہ نے اس روح کے لیے تقاضے پیدا کیے، اس جسم کے بھی تقاضے پیدا کیے۔ آج جسم کا ایک تقاضا ہے وہ کھانا ہے، جسم کا تقاضا پینا ہے، جسم کا تقاضا آکسیجن ہے، جسم کا تقاضا لباس ہے، جسم کا تقاضا مکان ہے، جسم کا تقاضا چار دیواری ہے، جسم کا تقاضا گرمی سے بچاؤ ہے، جسم کا تقاضا سردی سے بچاؤ ہے، جسم کا تقاضا راحت ہے، جسم کا تقاضا آرام ہے، جسم کا تقاضا ٹھنڈک ہے، جسم کا تقاضا گرمی ہے، جسم کا تقاضا سکون ہے۔ اس جسم کا تقاضا ہے کہ اس جسم کے لیے طبیب ہوں، اس جسم کا تقاضا ہے اس جسم کے لیے ماہر زراعت ہوں، اس جسم کا تقاضا ہے اس جسم کے لیے ماہر صنعت ہوں، اس جسم کا تقاضا ہے اس جسم کی سہولت کے لیے اچھی فیکٹریاں ہوں، اچھی صنعتیں ہوں، اچھے انجینئر ہوں، اچھے سائنسدان ہوں، اچھے ڈاکٹر ہوں، اچھے معالج ہوں، اور اس جسم کی راحت کے لیے اچھے انتظامات ہوں، اچھے ہاسپٹل ہوں، اچھی علاج گاہیں ہوں۔ ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے، یہ جسم کے تقاضے ہیں، اور جسم کی حفاظت فرض ہے، جسم کی خوراک فرض ہے، جسم کی غذا فرض ہے، جسم کا خیال رکھنا ضروری ہے، جسم بیمار ہو جائے تو علاج ضروری ہے، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، یہ علماء راہب نہیں ہے، یہ علماء تارک دنیا نہیں ہے، یہ مدارس ترک دنیا کا سبق نہیں دیتے۔ ہمارا پیغام ہے اس جسم کے حقوق ہیں، ہمارا پیغام نہیں۔ ہمارے آقا کا فرمان ہے ان لجسدک علیک حقا وان لزورک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا۔ تیرے جسم کا حق ہے، تیرے ملنے والے کا حق ہے، تیرے گھرانے کا حق ہے، تیرے بچوں کا حق ہے، تیری بیوی کا حق ہے، تیرے دوستوں کا حق ہے، تیرے رشتہ داروں کا حق ہے۔ کبھی علماء نے نہیں کہا سکول بند کر دو، کبھی علماء نے نہیں کہا کالج بند کر دو، کبھی علماء نے نہیں کہا یونیورسٹیاں بند کر دو، کبھی ہم نے نہیں کہا ہاسپٹل بند کر دو، کبھی ہم نے نہیں کہا فیکٹریاں بند کر دو، کبھی ہم نے نہیں کہا کارخانے بند کر دو، کبھی ہم نے نہیں کہا بچیوں کو پڑھانا چھوڑ دو، کبھی ہم نے نہیں کہا بچوں کو پڑھانا چھوڑ دو۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے آقا نے جسم کا حق بیان کیا، ہمارے اللہ نے جسم کا حق بیان کیا۔ جسم کا حق ہے، مسلم ہے، کسی کا انکار نہیں، کسی کو اس میں اختلاف نہیں، ہمیں دنیا کا انکار نہیں۔ ہمارے آقا نے ہمیں تعلیم دی کہ دنیا میں رہو اور دنیا کے اندر رہ کر اپنے اس جسم کا خیال رکھو۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ اگر جسم کے تقاضے ہیں تو پھر روح کے بھی تقاضے ہیں۔ روح کی بھی ایک غذا ہے، روح کی بھی ایک خوراک ہے، روح کی بھی ایک تربیت ہے، روح کی بھی ایک تعلیم ہے، اس روح کی بھی ایک تسکین ہے، اس روح کی بھی ایک طمانینت ہے، اس روح کا بھی اطمینان ہے، اس روح کا بھی آرام ہے، اس روح کا بھی سکون ہے، اس روحانیت کا بھی حق ہے۔ اگر روح بیمار ہے، جسم کتنا تندرست ہو، سکون نہیں ملتا۔ اگر روح بیمار ہے، جسم کتنا اچھا ہے، جسم اچھا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے روح کو پہلے پیدا کیا، جسم کو بعد میں پیدا کیا۔ روح پہلے ہے، جسم بعد میں ہے۔ جسم کی عمر مختصر ہے، روح کی عمر ہزاروں سال پر محیط ہے، روح طویل ہے۔ لوگوں، اس جسم کے تقاضے ہیں تو روح کے بھی تقاضے ہیں۔ روح کا تقاضا ہے اسے حلال ملے، روح کا تقاضا ہے کہ یہ رب کے قرب اختیار کرے، روح کا تقاضا ہے اسے غذا ملے، روح بیمار ہو جائے اسے علاج ملے۔ روح کا غذا مذہب ہے، روح کی غذا روحانیت ہے، روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے، روح کی غذا نبیوں کی تعلیمات ہیں، روح کی غذا رب کا ذکر ہے، روح کی غذا اللہ کی منہیات سے رکنا ہے، روح کی غذا معاصی سے بچنا ہے، روح کی غذا منہیات سے رکنا ہے، روح کی غذا خانقاہ ہے، روح کی غذا مدرسہ ہے، روح کی غذا مسجد ہے،
روح کی تربیت یہ علماء کرنے والے ہیں، روح کی تربیت یہ مشائخ کرنے والے ہیں، روح کی تربیت یہ بزرگ کرنے والے ہیں۔ اور اگر روح کے بغیر، اگر جسم کے بغیر گزارا نہیں ہے تو روح کے بغیر بھی گزارا، بلند آواز سے گزارا۔ آج پاکستان میں لبرلزم کی بات کر کے روحانیت سے منہ موڑا جا رہا ہے، مذہب سے برگشتہ کیا جا رہا ہے، دین سے دور کیا جا رہا ہے، مذہب کو گالی بنایا جا رہا ہے، دین کو گالی بنایا جا رہا ہے، علم کو گالی بنایا جا رہا ہے۔ حکمرانوں یاد رکھو، اگر پاکستان کی اساس اور بنیاد میں کلمہ تھا، اسلام تھا، اور پاکستان کی بنیاد میں دو قومی نظریہ تھا، تو اس بنیاد پہ تھا کہ مسلمانوں کو جسم کے تقاضے بھی چاہیے، مسلمانوں کو روح کے تقاضے بھی چاہیے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو لبرل بنایا جائے گا، لبرل بنانے کا مطلب مذہب سے بغاوت، لبرل بنانے کا مقصد دین سے بغاوت۔ آج مسلمانوں تم رب حرام سے بچائے مذہب کی برکت سے، آج پاکستان کے ہوٹل پر اگر پتہ چل جائے گدا بنا ہوا ہے تو مسلمان اس ہوٹل والے کو، اس ہوٹل والے کے خلاف ایجیٹیشن کرتے ہیں۔ کیوں؟ مذہب کی بنیاد پر ہم حلال کھاتے ہیں، حرام نہیں کھاتے۔ حلال حرام کا فرق مذہب نے دیا، نکاح زنا کا فرق مذہب نے دیا، ماں اور بیوی کا فرق مذہب نے دیا، جائز و ناجائز کا فرق مذہب نے دیا۔ ارے لوگوں، آج طیب اور خبیث کا فرق اگر موجود ہے تو مذہب کی بنیاد پر جو لوگ آج مذہب سے بغاوت کر رہے ہیں اور مذہب سے دور بھاگ رہے ہیں، گویا کہ وہ ملک کے اندر لبرلزم کا نعرہ لگا کر ہم سب کو زنا نکاح کا فرق مٹانا چاہتے ہیں، حلال حرام کا فرق مٹانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو ایسے لبرلزم کی کوئی ضرورت، بلند آواز سے کوئی ضرورت